آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو آپ پر طرح طرح کے ظلم شروع ہو گئے۔ کفار نے، مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے، سب نے مل کر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے اور فرمایا اے محبوب اس کی تبلیغ کرو۔ اب حضور نے تبلیغ شروع کی۔ کبھی طائف کے بازاروں میں حضور پر پتھر برس رہے ہیں اور حضور کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، اور کبھی جو مشرکین مکہ ہیں، جو کفار مکہ ہیں اور جو قریش مکہ ہیں، کبھی حضور کو اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں، حضور کا کبھی محاصرہ کر رہے ہیں، حضور پر طرح طرح کی تکلیفیں جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ حضور پر بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن حضور ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ یہ ہمارا بھی معمول ہے، لوگوں کا ایک طرز عمل ہے کہ جو شخص جتنی مشقت برداشت کرتا ہے نا، صبح سے شام تک جتنی مزدوری کرتا ہے نا، شام کو پھر اس کو اس حساب سے اجرت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ صبح سے شام تک جو نوکری کر رہا ہے، جو مزدوری کر رہا ہے، اس نے جتنی تکلیف برداشت کی ہے اس کے عوض اسے اجرت ملے گی، اسے کوئی نہ کوئی اجر ملے گا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، ایک ریاست قائم کر دی، حضور مدینہ تشریف لے گئے، اب وہ جتنی بھی تکلیفیں تھی اس کی اجرت کی باری تھی، تو رب تعالیٰ نے کہا اے محبوب آپ ان امتیوں سے فرما دو کہ آپ کو کیا اجرت چاہیے، تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب ان سے فرماؤ کہ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ان ساری تکلیفوں کی، جتنی بھی تکلیفیں میں نے برداشت کی اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں اس کی تبلیغ جو کی، وہ جو احکام تم تک پہنچائے اس کے عوض مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر الا المودۃ فی القربى، صرف میں اتنا چاہتا ہوں۔ رب فرما رہا ہے اے محبوب ان سے فرماؤ کہ رب چاہتا ہے کہ یہ جو امتی ہے، یہ جو خود کو مومن اور مسلمان کہنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو کہہ دو کہ حضور کے قرابت داروں سے محبت اور عشق کریں۔ اللہ صرف یہ چاہتا ہے، مصطفیٰ صرف یہ چاہتے ہیں۔ اب یہ لفظ مودت سمجھ لیں کہ لفظ مودت کیا ہے۔ قرآن میں آیا نا الا المودۃ فی القربى، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ حضور کے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ یہ جو ہم پیار کرتے ہیں نا، پیار لفظ بولا جاتا ہے، پیار، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے محبت، دوسری سیڑھی ہوتی ہے عشق، اور تیسری سیڑھی ہوتی ہے مودت۔ محبت اصل میں آپ کے اپنے تخیل اور اپنے تصور کا نام ہے، کسی شخص سے محبت نہیں ہوتی کسی کو بھی، یہ اصل میں اپنا تصور اور اپنی سوچ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے عرف میں زیادہ مشہور ہے وہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی محبت کا قصہ اور دستور جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ تو ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ لڑکی سے محبت نہیں ہوتی اسے، وہ جب ہوش سنبھالتا ہے، جب سبھی عاقل ہو جاتا ہے، تو اس نے ذہن میں ایک تصور بنایا ہوتا ہے، ایک تخیل ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ اس طرح اس کا حسن ہو، اس طرح کہ اس کی چال چلن ہو، یہ اس کے اخلاق ہوں، یہ اس کی عادات ہوں، یوں خدمت گزار ہو، یہ سارا کچھ اس نے اپنا ایک تخیل، اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو دیکھتا ہے نا تو وہ 80% آپ کے اس تصور اور تخیل کے مطابق پورا اتر رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں مجھے اس سے محبت ہوگی، حالانکہ اس سے محبت نہیں ہے، اپنے اس تصور اور اپنی سوچ سے محبت ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں، کوئی 90% 90% اس آپ کی سوچ کے مطابق پورا اتر رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہے، حقیقت میں اس سے محبت نہیں، آپ کو اپنے تصور سے محبت ہے۔ پھر تیسری جگہ جاتے ہیں، کوئی اس سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، تو وہ جو آپ کا ایک تخیل تھا وہ اس کے مطابق پورا اتر رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں مجھے اس سے محبت ہوگی، حقیقت میں اس سے محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا درجہ عشق کا۔ عشق جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ذات سے ہوتا ہے، بس وہ دوسرے اور تیسرے سے نہیں ہو سکتا، وہ ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ عشق صرف ایک ذات سے ہوتا ہے، جیسے ماں کو اپنے بیٹے سے عشق ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ حضور کو اپنی امت سے عشق تھا اور انتہا کا عشق تھا، بدرجہ اتم عشق تھا۔ تبھی تو حضور جب آنکھ کھولتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش۔ جبھی تو جبرائیل امین آتے ہیں کہ اے محبوب میں نے جہنم میں طبقات دیکھے ہیں، 7 طبقے ہیں، ان میں سے جو سب سے نرم طبقہ ہے اس کے اندر آپ کے امتی ہوں گے۔ حضور 3 دن تک روتے رہے، 3 دن تک کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرمانے لگے اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، قیامت کے دن میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ حضور کو بدرجہ اتم عشق تھا اپنی امت سے۔ تو عشق جو ہوتا ہے وہ ایک سے ہوتا ہے، اس سے منتقل نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا۔ جس طرح شیخ کو اپنے مرید سے، مرید کو اپنے شیخ سے ہوتا ہے، باپ کو اپنی اولاد سے، اور بسا اوقات اپنی اولاد کو اپنے باپ سے۔ کبھی کبھی اولاد دشمن بھی تو بن جاتی ہے نا، جو دین نہ پڑھی ہو، احکام نہ جانتی ہو، باپ سے محبت کے طور طریقے نہ جانتی ہو، تو پھر باپ کے خلاف بھی تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو بھی اپنے باپ سے عشق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا عشق۔ تیسرا درجہ ہے پیار کا، وہ ہے مودت۔ وہ یہ ہے کہ وہ محبوب شے محب کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر وہ محبوب محب سے جدا ہوگا تو محب فنا ہو جائے گا، محب ختم ہو جائے گا۔
اسے کہتے ہیں مودت۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی عشق نہیں ہے، انسان کو آکسیجن سے مودت ہے، ضرورت ہے۔ اگر انسان آکسیجن سے جدا ہوگا تو فنا ہو جائے گا، اگر مچھلی پانی سے جدا ہوگی تو فنا ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا مودت کرو، حضور کے قرابت داروں سے ایمان والوں مودت کرو۔ ایمان جو ہے یہ محب ہے اور محبوب قرابت دار مصطفیٰ ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہارا ایمان سلامت رہے، اگر چاہتے ہو کہ تم مومن رہو، تو حضور کے قرابت داروں سے محبت اور عشق نہیں بلکہ مودت کرو، کیونکہ یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ حضور کے اہل بیت سے محبت، حضور کے قرابت داروں سے مودت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زرقانی نے اس کو روایت کیا ہے، اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب میں آپ ان کو فرما دیں کہ میں کوئی اور اجر کا سوال نہیں کرتا، کچھ اور اجر نہیں چاہیے، بس یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب مودت تو صحابہ جانتے تھے کہ مودت کیا ہے، یہ محبت اور عشق کے بعد انتہا کا درجہ ہے محبت۔ مودت تو جانتے تھے، تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یہ قرابت دار کون ہے کہ جن سے ہم نے عشق کرنا ہے، جن سے ہم نے مودت کرنی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ سنیے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا قال علی و فاطمہ و والدہما، حضور نے فرمایا میرے قرابت دار وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور حسنین کریمین۔ تو قرآن نے کیا کہہ دیا کہ قرابت دار جو ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے عشق کرو، ان سے مودت کرو۔ تو پھر حضور نے فرما دیا میرے قرابت دار کون ہیں؟ میرے قرابت دار علی ہیں، فاطمہ ہیں اور حسنین کریم ہیں۔ میں اصل میں اس شہادت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں، علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ سنت طریقہ کیا ہے چلنے کا، تاکہ ہم حضور کے حکم کے مطابق یا حضور کی اس عادت کے مطابق خود کو ڈھالیں اور چلنا سیکھیں۔ آج ہم کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ مصطفیٰ کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا طریقہ کیا تھا۔ آج ہم کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، آؤ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ مصطفیٰ کی کسی سنت پر عمل کرنا ہے تو آسان طریقہ ہے کہ علی کی چال کو دیکھ لو، وہ مصطفیٰ کی چال کی طرح ہے۔ کیونکہ 2 سال کی عمر تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی پرورش کرنا شروع کی۔ مصطفیٰ نے اپنی انگلی پکڑ کے مولا علی کو چلنا سکھایا ہے کہ اے بیٹے اس طرح چلا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا پینا سکھایا ہے کہ اس طرح کھایا پیا جاتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کی سنت کا پیکر کون ہے تو وہ مولا علی کو دیکھنا۔